میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے نوازوں، آج میں نے تم کو اپنے کان کے بیٹھا کے بتا دیا کہ اے میرے نوازوں یاد رکھنا، آج میرا بوت تیرے کاندھے پہ ہے، کل موت کا بوت تیرے کاندھے پہ ہوگا، کل گویا کہ تم میرے ڈوبتی ہوئی سلامتی کشتی کو ساحل کنار پہ لگا دو گے۔ اللہ کریم یہی تک نہیں بلکہ امام عالی مقام حضرت امام حسین سے اس طریقے سے وعدہ جو کیا پکڑے نارا جان سے کس طرح وفا کر رہے ہیں، لیکن میں وفا وہ شہادت آپ کو نہیں سنا ہوگا۔ آپ محبت دیکھیں، آقا حسین مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، مکہ آ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، گویا کہ کربلا آئے صبر کر رہے ہیں۔ اب کربلا میں آخری شب ہے، 9ویں تاریخ گزرنے کے بعد 10ویں تاریخ کی شب آتی ہے۔ آقا حسین قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں۔ ہم اگر حسینی ہیں تو پھر قرآن کی تلاوت ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں نماز دی گئی ہے، ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ صرف بس نعرہ لگانے کے لیے ہے۔ کربلا جائیں گے، سر کو کٹائیں گے، پتہ چلا ایک دو وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک دو وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ علیہ السلام بتاتا ہے جو انسان 5 وقت کے لیے اپنے سر کو جھکا نہیں سکتا ہے وہ کٹا کیسے سکتا ہے؟ اسی لیے پیغام کو نظر دے رہا ہے، ارے پہلے سر کو جھکاؤ، اسلام کے لیے پہلے سر جھکاؤ، اس کے بعد پھر سر کو کٹانے کے لیے کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ تیار ہونا۔ اسی لیے میں پیغام دیتا ہوں 5 وقت کی نمازیں آپ پڑھا کریں، ایسے ہی صرف نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آج ہماری شان ہے، لیکن اب چلے کربلا جب چلے میرے آقا حسین قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اچانک آپ کی بیٹی سکینہ آ جاتی ہے، فرماتی ہے ابا جان سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، پھوپھی زینب قرآن پڑھ رہی ہے، علی اکبر بھیا قرآن پڑھ رہے ہیں، عباس چچا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ابا جان کیا آپ کی سکینہ قرآن نہیں پڑھے گی؟ اتنا جب کہا میرے ماں فرماتی ہے بیٹی قرآن تمہیں بھی پڑھا دو، آ جاؤ اپنے اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن تعلیم دیا کرو، قرآن سکھایا کرو۔ جہاں آپ انگریزی تعلیم دیتے ہو وہی آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ میں قرآن کی تعلیم میں جو ایک شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ پیشے نبی ہونے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے، ارے صورت ہے غیروں کا، صورت ہے غیروں کا، پہچانے کہاں سے لاؤ گے، پہچانے کہاں سے لاؤ گے، آپ بچوں کو پڑھنے دیتے ہو انگریزی اسکول میں، بچوں تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، علماء اہل سنت، کہ بچوں کو پڑھنے دیتے ہو انگریزی اسکول میں، جب وقت پڑے گا تو قرآن کہاں سے لاؤ گے، جب وقت پڑے گا تو قرآن کہاں سے لاؤ گے۔ میرے آقا حسین فرماتے بیٹیا آج میں تم کو اسی کربلا کے میدان میں پانی بھی نہیں ہے، پانی وضو کیسے کرو؟ تیمم مٹی سے کر لو، مٹی سے تیمم کراتے فرماتے بیٹی بغل میں بیٹھ جا۔ میرے آقا حسین اپنی بچی کو گود میں بٹھا کے فرماتے بیٹی پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھایا، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے آنسو نکل پڑے، آپ زاروں بدار رونے لگے، اللہ کرے جب رونے لگے بیٹی فرماتی ابا جان آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ جو بھی استاد اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوتا نہیں ہے، تو آپ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ ابا جان کیوں رو رہے؟ وجہ سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آقا حسین فرماتے بیٹی آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ قرآن شروع میں کرا دیا، پتہ نہیں ختم کون کرائے، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ بیٹی قرآن کو پڑھا دیا، شروع کرا دیا، پتہ نہیں کون کرائیں گے۔ میں اس لیے بیٹی رو رہی ہوں۔ مسلمانوں سوچو جس حسین پاک نے اپنی بچی کو کربلا کے میدان میں قرآن پڑھا کے ہم امت مصطفیٰ کو پیغام دیا تھا، اے امت مصطفیٰ اب گویا کہ تم قرآن کی تلاوتیں کیا کرو، عبادتیں کیا کرو، رمضان اگر آ جائے تو روزے رکھا کرو، کربلا والے 3 دن کو جب جیسا
کربلا سے پیغام دے رہا ہے، تم بھور میں سحری کھا کر کے رمضان کا روزہ رکھنا، تم 5 وقت کھا پی کر کے نمازوں کو پڑھتے رہنا۔ اللہ غنی، میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، شہادت بعد میں سننا، پہلے شہادت والوں کے پیغام کو سن لو۔ نماز حسین اگر اپنے شہادت کو جب پیش کیا تھا، اسی نماز کو بتانے کے لیے، اسی نماز کو بچانے کے لیے، اسی قرآن کو بچانے کے لیے، اسی گویا کے دین کو بچانے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی دین پر اپنی جان کی قربانی نہیں بلکہ کچھ وقت کی قربانی دے کر کے ہم نمازوں کو پڑھیں، قرآن کی تلاوتیں کریں، عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں، تاکہ زمانہ کہے کہ سن لو مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، ارے سر کٹا سکتا ہے، سر جھکا سکتا ہے۔ کیا بات ہے استغفر ربی، بالکل یہ جلدی ہو تو بولے مجھے اشارہ ہو گیا ہے کہ آپ بس کریں، بس میں جو بھی بولا ٹوٹی ٹوٹی آوازوں سے جو بھی بیان کیا، اگر کوئی مجھ سے غلطی معاف فرما، اور ساتھ ساتھ پہلے عمل کرنے کی، پھر سارے لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، پڑھے سب کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔